اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم سیشن نمبر 4 پڑھیں گے۔ سیشن کے آغاز میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اس آیت کو لے کے کہ ہم اس کی جو تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم اس کو تجوید اور جو بھی ترتیل ہے جس طرح سے اس کو پڑھا جانا چاہیے اس طرح اگر اس کے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر تو آپ غلط پڑھ رہے ہیں نا۔ مگر اس کی تشریح میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، وہ اس کی تلاوت کے حق کو کس چیز سے کہہ رہے ہیں؟ وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں اور اس کی محکوم آیت پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس کی متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہے تلاوت کا حق، یہ ہے قرآن کی تلاوت کا حق کہ اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھنا اور اس کی متشابہ آیات پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہے اس کی تلاوت کا حق۔ ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو بہت خوبصورت آواز میں پڑھیں اور تلاوت کے ساتھ پڑھیں اور اس کو پڑھتے رہیں اور اس کو سمجھے نہیں، یہ تلاوت کا حق نہیں ہے۔ تلاوت کے اگر آپ معنی دیکھیں نا تو اس کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا، پیروی کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اس کی آپ خود دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے صحابی تھے اور اس آیت کی تشریح میں انہوں نے کیا بات بیان کی ہے۔ اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام کب سمجھا جائے گا؟ جب اس کا فہم آئے گا، ہے نا، جب ہم اس کو سمجھیں گے تو یہ ضروری ہے۔ آگے ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآنی حروف کو یاد کرنا حفظ القرآن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو یاد کرنا اس کا ایک اپنا بہت بڑا مقام ہے حفظ القرآن کا، مگر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو حفظ کرنا، کے حروف کو یاد کرنا حفظ القرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن کے بیان کردہ حدود کو قائم کرنا دراصل حفظ القرآن ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ قرآن کے جو حدود ہیں اس کو قائم کرنا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کثرت علم یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت ساری روایات یاد ہوں، حفظ ہوں، بلکہ علم وہ ہے جس پر آپ کا عمل ہو، جس پر آپ عمل پیرا ہوں، وہ ہے۔ یہ آپ لوگوں میں سے کوئی سسٹر جو ہے وہ احمد تنویر کو جانتی ہیں؟ کون ہے یہ سسٹر احمد تنویر؟ میں کسی کو بھی نا میل نیم سے کلاس میں انٹر نہیں کروں گی۔ آپ لوگوں کو ابھی تک جو ہے نا اپنے نام زوم پہ چینج کرنے آ جانے چاہیے۔ میں کسی کو بھی ان کو بولیں کہ اپنا نام چینج کر کے آئے، میں نے گروپ میں بھی میسج کیا ہے، پھر بھی باجی نہیں بتاتے، اگر چینج کرتے تو آپ بلاک کر دیجیے، آپ اتنے پریشان مت ہوئیے، سیدھی سی بات ہے۔ آپ نے ایک دفعہ بتا دیا، بلکہ بہت دفعہ بتا دیا ہے، تو ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے اس بات کا۔ جی نہیں، اگر ہماری کوئی ریگولر سسٹر ہیں تو ان کا لاس ہو جائے گا اس وجہ سے کہ وہ نام تو چینج کر کے آئے۔ پہلی مرتبہ میں سیریس ہوں گی تو وہ ری جوائن کر لیں گی، مطلب ری جوائن کر رہی ہیں مگر نام نہیں چینج کر رہی نا۔ احمد تنویر ہے، میں کیسے ایڈ کر لوں ان کو کلاس کے اندر؟
इस वक्त आप ब्लॉक कर दें, वो आपको पर्सनल मैसेज कर देंगे, फिर आप उनको ऐड कर ये लीजिएगा क्लास में आइए, अगर। इनसे इनका नाम पूछते हैं। ये सही है। चले जी, तो कुरान करीम सबसे ज्यादा आसान है। हम ये पढ़ चुके हैं कि इसमें उर्दू के 65% अल्फाज हैं, तो आपको वो भी समझ आ जाते हैं। कुछ अगर आप उनकी अलामात पे गौर करें तो आपको समझ आ जाएंगे। 20% बार बार रिपीट होने वाले हैं और खालिस अरबी के 15% है। अगर आप ये 85% समझने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर 15% भी अल्लाह के फजल से आपको समझने में परेशानी नहीं होगी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी और हो जाएगा। हम कोई भी बात करते हैं तो उसके 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। वो इस्म होगा, फेल होगा या हर्फ होगा। अभी हम फेल की बात कर रहे हैं, हम फेल को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ 2 अलामात की मदद से आप कुरान के हजारों अल्फाज आप खुद समझेंगे, कुरानी हजारों अल्फाज का इजाफा हो जाएगा आपके फहम में और अलामात जी। अभी हम पढ़ रहे थे फेले माजी में, हम इसकी गर्दान पढ़ रहे थे और हमने आपको ये बताया था कि इसके 14 सीगे हैं, ठीक है। अगर आप ये देखें, ये सारे अल्फाज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अरबी में जब आपको अरबी ग्रामर सिखाई जाती है तो खास मर्तबा आपको, बल्कि हर जगह आपको ना गर्दान रटाई जाती है। आपसे कहते चले फेले माजी की ये आपको 3 हरफी वर्ड दिया है, इसकी गर्दान आपका रट्टा शुरू हो जाता है, और कहीं आप रुक गए तो फिर आपका दिमाग नहीं चलता, ठीक है। अगर आप ये गर्दान समझ के याद करते हैं, समझते हैं इसको, तो आपको कभी भूलेगी ही नहीं, ये गारंटीड है, ठीक है। तो हमें रट्टा नहीं लगाना, हमें इसमें समझना है, और इसमें बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी समझ समझ चुकी हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फेले माजी गायब की बात कर रहे थे, ठीक है। फेले माजी गायब क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गायब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे थे, ठीक है। उसने किया, जिसकी बात हो रही है वो हाजिर नहीं है, ठीक है। जिसकी बात हो रही है वो गायब है। वाहिद मुजक्कर गायब, ठीक है। वाहिद मुजक्कर गायब रज़ा का, ठीक है। 3 जबर वाले अल्फाज। अब यहाँ हमने पढ़ चुके हैं कि बीच वाले हरफ पर कुछ भी हो सकता है। वाहिद मुजक्कर गायब का जो आपका मालूम का सीगा है ना, हमें मालूम है ना, हमने 2 तरह, एक 1 2 3 फॉर्मूला भी पढ़ा था कि काम किया गया मगर किसने किया पता नहीं है, ठीक है। वो मजहूल होता है, याद है ना आपको? किया गया, रिस्क दिया गया, तो वो तो पेश से स्टार्ट होता है। अभी आप जो गायब की बात कर रही है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि पहले पे हमेशा जबर होगा और आखिरी पर भी जबर होगा, ठीक है। क्योंकि मालूम है कि काम उसने किया है, उसने किया है, हमें मालूम है काम किसने किया, उसने किया है। ये सिस्टर अहमद तनवीर, आप जो है ना, ये आप अपना नाम बताइएगा प्लीज। रुकैया। सिस्टर रुकैया, आप ना नेक्स्ट टाइम इसका नाम बदल के आइएगा अपना। आपकी पहली क्लास है? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो ये वाहिद मुजक्कर गायब हो गया रोजा का, उसने रिस्क दिया, ठीक है। इसके बाद हमने तस्निया पढ़ा था कि अगर हम एक अलिफ का इजाफा कर देते हैं तो उन दो ने किया, रोजा का, उन दो ने किया। अब इसमें हमने बात की कि जमा में आ जाए तो हमें मालूम है कि हम 3 जबर वाले अल्फाज या जो वाहिद का सीगा है उसको जमा बनाने के लिए वाव का इजाफा करते हैं, वाव अलिफ का इजाफा करते हैं और आखिरी वाले हर्फ के जबर को बदल देते हैं पेश से। यहाँ तक आप सब लेवल 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये आपका रिविजन हो रहा है। रज़क़ू, उन सब ने रिस्क दिया, ठीक है। ये वाव जो है वो जमा की अलामत है और ये जो अलिफ है ना, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। ये वाव की वजह से ही मद बन गया है, इसको खींचना आपको वाव की मदद से ही है, ठीक है। वाव की जो फेवरेट वो होती है ना, पसंदीदा हरकत, वो पेश होती है। इसी तरह अलिफ की मैं आपको बता चुकी हूँ कौन सी होती है,
الف اپنے سے پہلے زبر لیتا ہے اور یا اپنے سے پہلے زیر لیتا ہے. لیتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ واحد مذکر غائب ہو گیا. اب اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ہم اس کو واحد مؤنث غائب کو کریں تو ہمیں معلوم ہے عورت کی تا اور خواتین کا نون. ٹھیک ہے, عورت کی تا, عورت سنگولر ہے تو ہم نے کہا کہ اس میں رزاقہ میں ایک ایڈیشن کر دیں, رزاقت, یعنی کہ یہ ساکن تا لگا دی تو یہ بن گیا اس ایک مؤنث نے دیا. ٹھیک ہے, رزق, اس ایک مؤنث نے رزق دیا. اس کے بعد آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر آپ تسنیہ بنا رہی ہیں مؤنث کے لیے تو پھر آپ نے الف لگانا ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ الف اگر آپ لگاتی ہیں اور ساکن ہے تو الف اپنے سے پہلے ہمیشہ کیا لیتا ہے, ہمیشہ وہ زبر لیتا ہے. اس لیے یہ ساکن والی تا پہ زبر آ گیا اور یہ بن گیا رزقتا. ان دو مؤنث نے رزق دیا. اب نیچے آ جائیے, نیچے آپ دیکھتی ہیں کہ رزق نا, یہ خواتین کا نون ہے اور اس سے پہلے کا جو قاف ہے نا, جو لاسٹ ورڈ ہے, اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو آپ نے ساکن کر دینا ہے. تو یہ بن جائے گا رزق نا, ان سب عورتوں نے رزق دیا. ٹھیک ہے, اب یہ آپ سمجھ رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں کہ یہ والا قاف ساکن ہو گیا, اس کے ساتھ یہ خواتین, خواتین جمع ہوتی ہے نا, اس میں نون آتا ہے نا, تو وہ آخر والا نون یہاں لگ گیا. ٹھیک ہے, اس کو اس طرح سمجھے. اب آپ نے کیا غور کرنا ہے, یہ جو رزق ہے نا, رزق, آگے ہر جگہ یہ والا تھرڈ, یہ جو آخری والا حرف تھا نا اس فعل کا, یہاں والا, یہ 3 حرفی, یہ ساکن چلے گا اب ہر جگہ. آسان طریقہ ہے. دیکھیں اب آپ کو باقی کے اتنے صیغے بچ گئے, یہ آپ نے 6 پڑھ لیے نا, 5 پڑھ لیے, چھٹے میں ساکن ہو گیا. اب آگے بھی سب جگہ ساکن چلے گا. یہ سمجھنے کا آسان طریقہ بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں نے نا بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں اس کو سمجھ, وہ لکھنے میں. تو اب جب آپ اس کی کوئی بھی 3 حرفی ورڈ جو میں آپ کو دوں گی, میں نے سلائیڈ دی تھی, تو اب انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ آپ سمجھ جائیں گی. ابھی ہم نے پڑھا تھا تو تا نا تم. ٹھیک ہے, مخاطب عربی میں جو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے, جیسے آپ ہے میرے لیے مخاطب. ٹھیک ہے, میں اپنے لیے متکلم ہوں, میں بات کر رہی ہوں, اور آپ مخاطب ہیں, آپ حاضر ہیں میرے سامنے. ٹھیک ہے, تو ہم نے پڑھا تھا کہ تو تنا تم جو ہے میں جو تا ہے وہ تو کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا, واحد تو کے لیے. تو رزق تا کیا ہو جائے گا, تو نے رزق دیا. ٹھیک ہے, ایک واحد آپ اگر ایک کوئی اگر ہیں تو میں کہوں گی تو نے رزق دیا, رزق تا, تو نے رزق دیا. اب اسی میں اس کو تسنیہ کیسے بنائیں گے, ہم نے پڑھا تھا تم. ٹھیک ہے, تما, تم دو نے, آپ کو اگر یاد ہو ہم نے تم سے تما بنایا تھا نا, تو اسی طرح رزق تما, وہ جو تما تھا نا تم دو, وہ اس کے آگے لگ جائے گا رزق. یہ اب تو ساکن چلے گا کاف, اس کے آگے لگ گیا تما. تو یہ جو واحد ہے جس میں رزق تا ہے, اس میں کاف پہ جو جزم ہے, یہ اگر اس کا مطلب زبر ہو تو کیا میننگ بنیں گے اس کے, کیا ڈفرینس ہوگا اس میں؟ وہ نہیں بن سکتا, وہ کوئی ورڈ ہی نہیں ہوگا. وہ جیسے یہ رزاقتی ہے نا, ہاں اس میں مونس میں رزاقتی ہے. جی جی, نہیں یہاں پہ یہ ساکن ہے, یہ غلط ہے یہاں. یہ سب اب یہ سب ہر جگہ ساکن چلے گا, یہ غلطی ہوئی ہوئی ہے یہاں. ٹھیک ہے, اس کو صحیح کر لیں گے انشاءاللہ ہم. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ ہے رزق تا. اب یہ رزاقتا نہیں ہو سکتا, یہ صرف یہاں پر ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 زبر کے ساتھ تا الف. یہ رزق تا, تو نے رزق دیا. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں میں نے رزق دیا تو آپ کیا لگائیں گے اس میں, تو رزق نا, نہیں ہم نے میں نے رزق دیا, میں نے رزق تو, رزق تو, اور ہم نے رزق دیا رزق نا, رزق نا. صحیح. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ رزق تا, تو نے رزق دیا. ٹھیک ہے, تو ایک مذکر نے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیچے آ جائیے, رزق تما, تم 2 مذکر نے رزق دیا. اور جمع کے لیے تم آتا ہے, تم سب نے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں, رزق تم سب نے رزق دیا. اس کی واحد مذکر مخاطب کی اب مؤنث, واحد مؤنث مخاطب دیکھتے ہیں.
یہاں رزقتا تھا، یہاں ہوگا رزقتی. ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ رزقتی. اب یہاں تھا رزقتما. اچھا یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ جو تسنیہ مذکر مخاطب ہے نا، یہی سیم تسنیہ مؤنث مخاطب ہے. یعنی کہ جب ہم تم کا ذکر کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ بتانا نہیں پڑتا کہ آپ دو مؤنث، آپ کو تو پتہ ہی ہے آپ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تو مخاطب کے لیے ہمیں نہیں ضرورت پڑتی کہ ہم یہ بتائیں کہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، کیونکہ وہ تو سامنے ہے نا، وہ تو کلیئر بات ہے. جب ہم کسی تیسرے کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بتا دیں کہ وہ مؤنث ہے یا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ دونوں سیم ہے، تو یہ آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ تسنیہ مذکر مخاطب یا حاضر اور تسنیہ مؤنث مخاطب یا حاضر سیم ہے. رزقتما رزقتما، تم دونوں نے رزق دیا. اب جمع مؤنث میں ہم نے اب آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ نون جو ہے کیا ہوتا ہے؟ خواتین کا نون. تو یہ ہوگا رزقتن. یہاں پہ ہمارے پاس کی بورڈ میں نا تشدید نہیں تھی، تو آپ یہاں پہ ایک تشدید آئے گی. ٹھیک ہے، رزقتن. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ رزقتن، یہاں تشدید اور نون پہ زبر. پتہ نہیں میری بات آپ لوگ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. جی آپ جی کو آ اگر رہی کوئی ہے. چیز وہ کلیئر نہ ہونا تو پوچھ 2 دفعہ لیجیے گا. نون پڑھیں گے نا پھر تشہد ہوگا اس ہاں میں. اس جی کو جی 2 مرتبہ نون پڑھیں گے، یہ ایسے ہوگا. ٹھیک ہے، نون جی شد کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ جو ٹھیک ہے. چھوٹا سا شد بنتا ہے نا یوں والا، اس کے اوپر ڈبلو کے زبر. جیسا. جی ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح ہی یہاں پہ کی بورڈ پہ اب یہ 2 غلطیاں نکل گئی ہیں. ایک یہاں پر آئے گا ساکن، یہاں ساکن ہوگا یہ والا، اور یہاں نون مشدد ہوگا. یہ ایک اور بار بھی انشاءاللہ میں آپ کو صحیح والا بھی شیئر کر دوں گی، مگر اب آپ کو سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے، اور آخر میں کیا رہ گیا؟ سب سے لاسٹ میں کیا چیز رہ گئی؟ متکلم. متکلم. یعنی متکلم کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ پرسن. فرسٹ پرسن کیا ہوگا؟ میں. ٹھیک ہے نا، اور میں کے لیے ہمیں پتا ہے رزق تو، اور یہاں پر بھی جو ہے نا ساکن کا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ادھر کے بعد سے جمع مؤنث غائب سے جب یہ کاف ساکن ہوگا نا تو اگلی ہر جگہ یہی چلے گا لازمی. تو یہ اب یہ غلطی جو ہے آپ اس کو صحیح کر لیجئے گا. یہ جو میں آپ کو یونیورسل رول بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، جو 3 حرفی فیل ہوگا نا اس کی ان سب کی جو گردان ہے نا یہ ایسی بنے گی. جو 3 حرفی ہیں ہم نے پڑھا ہے نا کہ اگر 4 ہوں گے تو وہ ڈفرینٹ ہوں گے. تو یہ جو فیل ہے نا جس میں زیادہ تر 99% جو ہے نا وہ 3 حرفی ہوتے ہیں فیل. ٹھیک ہے، تو آپ اس کی وہ بنا سکتی ہیں. اب رزق نہ، یہ بھی متکلم ہے نا، ہم نے رزق دیا. یہ پورے 14 صیغے ہو گئے آپ کے. اس میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو تو بتائیں. اچھا میں آپ نے نے السلام اللہ وبرکاتہ میں نے بعد میں تھوڑا سا جوائن کیا تھا. یہ جو پیچھے والی تھی سلائیڈ ان کے مخاطب کی، جی جی اس میں مخاطب میں دیکھنا چاہتی ہوں سلائیڈ. سوری یہ مخاطب سب آ گیا نا یہاں پہ سب سامنے. دیکھیں اچھا یہ جو پیچھے تھا نا اب یہ بالکل اینڈ میں یہ پورا کمپلیٹ ہو گیا آپ کا 14 صیغے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مخاطب کا مؤنث کے لیے رضاکتی آپ نے بتایا کہ وہ جزم تھی، رضاکت تھا. جی جی یہاں پر 2 جگہ ہماری نا، یہاں 3 آپ کو وہ کرنی ہے. ایک ادھر آپ نے اس کو جزم دینا ہے، جی رضاکت. رزقتی. ٹھیک ہے، یہ جزم ہو گیا، یہاں بھی جزم ہو گیا. ٹھیک ہے، اور یہاں ٹھیک ہے، دونوں میں ہے واحد مؤنث مخاطب اینڈ جی واحد جی جی مذکر جی و جی مؤنث. بالکل بالکل. بس یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب یہاں پر ہمارا چینج ہوا نا یہاں سے، دیکھیں یہاں تو سب میں زبر آ رہا تھا کاف پر. ٹھیک ہے نا، کاف پر کیا ہے؟ یا کون سا کلمہ؟ لام کلمہ. ہمیں پتا ہے نا ہم ہر پہلے کلمے کو کہتے ہیں فا کلمہ،
دوسرے کو عین کہتے ہیں کلمہ، عین کلمہ، اور تیسرے کو کیا کہتے ہیں؟ لام. ٹھیک ہے، لام یہ جو کلمہ. ہاں لام کلمہ، تو یہ جو لام ہے نا اس کے اوپر یہ یہاں سے ساکن ہو گیا، جمع مؤنث غائب سے ساکن ہو گیا، اور باقی ہر جگہ یہ ساکن چلے گا. صرف یہ کیا آپ بتایا آپ نے ابھی الف اور لام والی بات؟ تھوڑا دوبارہ سے بتائیں گی اس کو؟ الف اور لام دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب عربی میں ہم بات کرتے ہیں نا، ہم ہر جگہ کسی کا ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو فعل ہے نا یہ 3 حرفی اگر ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جو مین جو روٹ ہے نا وہ ہے فعلا. ٹھیک ہے، فعلا کے وزن پر ہے یہ. ٹھیک ہے، اب ہر جگہ اب یہ چلے گا. میں ہر ایک ورڈ کو نہیں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ فعلا کے وزن پہ ہے. فعلا ہم نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، میں آپ سے کہتی ہوں کہ یہ جو عین میم لام آپ کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعلا کے وزن پہ ہے، تو آپ اس کا پہلا لفظ کیسے بنائیں گی؟ فعلا کے وزن پہ کیسے بنائیں؟ ہاں نا، عین عملہ ہو جائے گا، ہے نا. عملہ. یعنی کہ فا پہ بھی، یعنی کہ پہلے پہ بھی زبر، دوسرے پہ بھی زبر، تیسرے پہ بھی. تو یہ جو فعلا ہوتا ہے یہ کوئی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے نا، اسے ہم کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب میں کہوں گی آپ کو کہ 3 حرفی ورڈ کے فا حرف پر جو ہے وہ زبر ہے، تو یہ جو پہلا ہے اس کو فا کہیں گے، دوسرے کو عین کہیں گے، اور تیسرے کو لام کہیں گے. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے ابھی سمجھنا، آپ اس کے لیے کنفیوز نہیں ہو. جب یہ آپ بالکل بیسکس انشاءاللہ عربی گرامر پڑھیں گی کبھی تو پھر آپ کو وہاں پہ اس کی ضرورت پڑے گی. ہم علامات پڑھ رہے ہیں ابھی، تو آپ نے علامات پہ ہی فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر ابھی ہم اس کو بعد میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ انشاءاللہ جب اس سے نکلیں، اور اگر آپ چاہیں گے تو عربی گرامر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس وقت ابھی کیا کر رہی ہیں آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ 3 حرفی ہے، تو یہ 3 حرفی کا جو لاسٹ والا ہے یہ یہاں سے ساکن چلا گیا. جب یہ یہاں سے ساکن ہو گیا تو اس میں آگے یہ پورے باقی صیغوں میں بھی ساکن چلے گا. اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو پہلا صیغہ ہے یہ پورا آلریڈی ایک کیا کہیں گے، ایک سینٹینس ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں اس نے رزق دیا، اس کا مطلب یہی ہے نا، ایک پورا جملہ بن گیا نا، اس نے رزق دیا. تو یہ جو واحد مذکر کا پہلا صیغہ ہے یہ ایک پورا جملہ ہے، یہ ایک پورا سینٹینس ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں فعل ہے. اس نے رزق دیا، صرف عربی میں ایک یہ جو 14 ہے نا، یہ جو سارے 14 یہ 14 جملے ہیں، ہے نا. آپ اس کا ترجمہ کریں نا، آپ دیکھیں، اس نے رزق دیا، ان دو نے رزق دیا، انہوں نے رزق دیا، اس ایک مؤنث نے رزق دیا، ان دو مؤنث نے رزق دیا، ان سب مؤنث نے رزق دیا. یہ سینٹینس ہی ہے نا، ایک ورڈ آپ کو پوری معنی دے رہا ہے، کمپلیٹ بتا رہا ہے بات. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مخاطب پہ آئیں، اس کا ترجمہ کریں، کیا ہوگا؟ تو نے رزق دیا، تم دو نے نہیں، رزق دیا. ایسے نہیں سمجھ آئے گا، کوئی ایک آپ لوگوں کی طرف سے بولے. تو نے رزق دیا، میں بتاؤں؟ جی بتائیے. تو نے رزق دیا، تم دو مذکر نے رزق دیا، تم سب نے رزق دیا. ٹھیک ہے، دوسری کوئی سسٹر اس کا بتائیں، یہ کیا ہے؟ تو میں بولوں؟ میں بتاؤں؟ میں تو ساری میں کون سی میں سے پوچھوں؟ سسٹر شمیم آپ بتائیں. رزقتی، تو مؤنث نے رزق دیا، رزقتما تم دونوں مؤنث نے رزق دیا، رزقتن تم سب مؤنث نے رزق دیا. یعنی تم سب نے رزق دیا تو مؤنث میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو ہمیں پتہ چل جائے، مجھے ہاں یہ تو پتہ چل رہا ہے نا، مؤنث کی پہچان یہاں کیا آ رہی ہے؟ نون مشدد. ٹھیک ہے نا، خواتین کا نون، صحیح ہے جی. اور پھر یہ رزقت میں نے رزق دیا مرد اور عورت دونوں کے لیے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. رزقنا ہم سب نے رزق دیا، تثنیہ اور جمع سبھی کے لیے. جی ٹھیک ہے، اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. ابھی بھی اگر کسی کو بات نہیں سمجھ آئی تو کلیئر کریں، کیونکہ پھر اب میں پوچھنے والی ہوں آپ سے. میں یہ جو ہے نا ابھی آپ کو ایک فیل دینے لگی ہوں،
ہینڈ ریز کریں جن کو صحیح سے سب سمجھ آ گیا ہے. جن کو سمجھ آ گیا نا پھر وہ پڑھیں گی تو پھر دوسری سسٹرز کو بھی سمجھ آ جائے گا. ہینڈ ریز کریں کس کو سمجھ آ گیا ہے. کون یہ پوری رزق گردان بتا سکتا ہے؟ اگر میں ایک فعل دوں 3 حرفی تو کون بتائے گا مجھے؟ یہ پوری گردان سنیں. واحد مؤنث مخاطب میں رزقتی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ میں نے رزق دیا. رزقتی واحد مؤنث مخاطب حاضر، تو ایک مؤنث نے، جس سے بات ہو رہی ہے وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے آپ ایک مؤنث نے دیا. صحیح ہے. یہ جو تی ہے نا، جیسے ہم آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں. ہم کہتے ہیں نا جزاک اللہ، یہ آپ کو پتہ ہے یہ کا جو ہے یہ مذکر کے لیے. اگر آپ کسی عورت کو کہہ رہے ہیں تو آپ کہیں گے جزاک اللہ. یہ جو جزاک کاف زیر اللہ. کی ہے نا یہ مؤنث کے لیے. اسی طرح تا اور تی، صحیح. تا مذکر کے لیے اور تی مؤنث کے لیے. سسٹر یہ مخاطب کا انگلش ٹرم کیا ہوگا؟ یہ تینوں کا، غائب، مخاطب اور دیکھیں نا متکلم کا کچھ یہ ہے نا، یہ انگلش میں گرامر میں ہوتا ہے 3rd پرسن، 2nd پرسن، 1st پرسن. یہ اس طرح کہتے ہیں انگلش میں 3rd پرسن، ٹھیک ہے، ہی شی دے اٹ، ٹھیک ہے. اور جی مخاطب ہوتا ہے یو، ٹھیک ہے، اور متکلم ہوتا ہے آئی اور وی، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. اوکے. اس طرح تو ہوتا ہے. آپ پریزنٹ کہیں گے نا، پریزنٹ ٹینس میں. تو واحد مذکر مؤنث متکلم جو ہے اگر آئی ہوگا تو پھر میں نے رزق دیا، جی جی اور متکلم مذکر مؤنث جو ہے تو رزقتنا، رزقنا، تو ان دونوں نے رزق دیا. کہاں پر؟ رزقنا تسنیہ و جمع مذکر یہ مؤنث سب ایک ہی ہے. تسنیہ جمع مذکر مؤنث، متکلم مذکر مؤنث واحد ایک ہی ہے. مطلب مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہی استعمال ہوتا ہے. اور یعنی کہ میں نے رزق دیا، ہم نے رزق دیا، ان نے رزق دیا. ہم ٹھیک نے ہے رزق ٹھیک دیا جو ہے نا یہ تسنیہ کے لیے بھی ہے، کیونکہ ہم تو اگر دو بھی کھڑے وہ اپنے آپ کو ہم ہی بولتے ہیں. سمجھ رہی ہیں آپ؟ صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے. اگر میرے ساتھ ایک اور کوئی ہے تو کہیں گے ہم نے، ہم دو نے، ہم دو بتائیں گے مگر کہیں گے تو ہم ہی نا. اسی لیے ہم یہ جو یہ آسان یہاں پہ ہو گیا کہ متکلم میں واحد اور جمع کی کوئی تفریق نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور متکلم میں یہ جو یہ والا صیغہ ہے تسنیہ نہیں ہوتا، جمع ہوتا ہے. تسنیہ کے لیے بھی جمع ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو سمجھنا ہے. اب چلیں کون ہے جو مجھے نا یہ زہابہ کا بتائیں. چلیں کون سی سسٹر ہے جو مجھے زہابہ کا اس کو دیکھ کے بتائیں گی. چلیں سسٹر خورشید سے سٹارٹ کرتے ہیں. زہابہ سے بتائیے، پڑھیے پہلا سیغہ. ذهبا ذهبا ذهبوا ذهبت ذهبنا ذهبا نہیں، ذہبت کے بعد ذهبنا نہیں، نہ تو ابھی یہاں نہیں ہے. ذہبتا آپ نے ذهبتا sorry ذهبتا ذهبنا ذهبتا ذهبتما ذهبتم ذهبتا sorry ذهبتي ذهبتما ذهبتن ذهبتو ذهبنا. صحیح، ماشاء اللہ علامہ فضل. اب آپ میں سے بہت اچھا آپ نے صحیح پڑھا. جی فہمیدہ، آپ جو ہے نا اس کو میں آپ کو دے رہی ہوں شکرا سے، ٹھیک ہے. تو آپ اس کے معنی بھی ساتھ ساتھ بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکرا اس نے شکر ادا کیا، شکرا ان دو نے شکر ادا کیا، شکرو ان سب نے شکر ادا کیا. شکرت اس عورت نے شکر ادا کیا، شکرتا ان دو عورتوں نے شکر ادا کیا، شرکنا ان سب نے شکر ادا کیا. شکر نہ ہوگا نا، شکرنا ان سب عورتوں نے شکر ادا کیا. شکرتا تو مذکر نے تو یعنی تو مذکر نے شکر ادا کیا.
शकरतुमा तुम दो ने शुक्र अदा किया, शकर तुम सब मर्दों ने शुक्र अदा किया। शकरती तो मोनस ने शुक्र अदा किया, शकर तुमा तुम दो ने शुक्र अदा किया, शकर तुन्ना तुम सब मोनस ने शुक्र अदा किया, शकर तू मैंने शुक्र अदा किया, शकर ना हम सब ने शुक्र अदा किया। सही, माशाल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ल, बारकल्लाह फीक। जी, अब कहेंगी, अब बताएंगी आरफा फातमी, आप हमें बताएंगी सजदा। जी, सजदा उसने सजदा किया, सजदा उन दो मुजक्कर ने सजदा किया, सजदू उन सब ने सजदा किया, सजदत सजदत उस एक मुअन्नस ने सजदा किया, सजदता दो मुअन्नस ने सजदा किया, सजदुना सजदना उन सब मुअन्नस ने सजदा किया, सजदता यहाँ पे दाल साकिन हो गया ना सबका, सजदता तो सजदता तूने सजदा किया, सजदतुमा तुम दोनों ने सजदा किया, सजदतुम तुम सब ने सजदा किया, सजदतुम तुम सब ने सजदा किया, सजदती उस एक मुअन्नस ने सजदा किया, नहीं तूने मतलब के इसमें तो सेकंड पर्सन है, तूने सजदा किया मुअन्नस में, तू एक मुअन्नस ने सजदा किया, ठीक है ना? हाँ, एक मुअन्नस ने सजदा किया जी। सजद तुमा तुम दो मुअन्नस ने सजदा किया, सजद तुन्ना तुम सब मुअन्नस ने सजदा किया। सजद तू मैंने सजदा किया, सजद तू सजदना हमने सजदा किया। जी ठीक, माशाल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ल, बारकल्लाह फीक। अगर आप सारे ये रूल यहाँ से समझ लेंगे ना तो आपको कोई मसला नहीं होगा। इसको सही से समझ लें कि ये दो तो सेम है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, तस्निया मुअन्नस और तस्निया मुज़क्कर, ठीक है, मुखातिब में। यहाँ पर तस्निया मुअन्नस और तस्निया मुज़क्कर में अलिफ का इजाफा हो रहा है, मगर ये मुअन्नस के लिए हमने बताया कि एडिशनल ता यहाँ पर आई है, ठीक है ना, ये वाली ता, तो इसलिए। और ये हमें पता है कि ये मुज़क्कर के लिए वाव अलिफ है जमा के लिए, और मुअन्नस में खवातीन का नून इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें इतना मसला नहीं है। आपको हाजिर का पता है कि ये ता है मुअन्नस के लिए और ता है मुज़क्कर के लिए और ती है मुअन्नस के लिए। तुमा दोनों का सेम है, तुम दो। जमा हम बनाते हैं मुखातिब मुज़क्कर की तो तुम होती है और नून पे अब मुशद्दद आ जाएगा, तुन्ना हो जाएगा, ठीक है। तू हम पढ़ चुके हैं मुतकल्लिम के लिए, ठीक है, तू तना तुम में, तू मुतकल्लिम के लिए मैंने, और ना हमने, ना तो बहुत ही है। आप जब अरबी ग्रामर पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये जो 14 सीगे हैं ना, ये 14 इसलिए गर्दाने हैं क्योंकि 14 जमायर हैं, ठीक है ना, 14 जमायर हैं। अब वो जमायर भी हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हम कब पढ़ेंगे। हम कहते हैं ना वो दो, तुम, ठीक है, इसी तरह कहते हैं ना हम ही। अब इंग्लिश में तो ही के बाद दे आ जाता है ना, शी के बाद भी दे आ जाता है, मगर तस्निया नहीं है इंग्लिश में। दो के ड्यूल के लिए कोई खास वर्ड नहीं है, उनको भी दे ही कहेंगे, मगर अरबी में है। तो अगर आप इस गर्दान को अच्छी तरह समझेंगे तो फिर आप कोई भी 3 हरफी का आराम से पूरी गर्दान बना लेंगे बगैर रट्टा किए। ये रटाई जाती हैं। चलें अब एक और मरतबा कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद करवा दूंगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे और आप इसको लिख के भी करें अपने पास। सादिया, रियाज, आज आप बहुत चुप हैं, आए आप। अबदा,
سعدیہ آئیے. چلیں آپ بزی ہیں اگر تو چلیں. سسٹر پروین, جی مزید کنفیوز آپ نہیں کرنا ہے کسی کو. اعوذ باللہ صحیح من ہے. الشیطان الرجیم. اب جی آدھا جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابدا اس نے رزق دیا, واحد مذکر نے. ابدا وہ دو تسنیہ مذکر نے رزق دیا, یعنی دو آدمیوں نے. جمع مذکر غائب رزقو ان سب مذکر نے رزق دیا, یعنی بہت سارے آدمیوں نے. واحد مؤنث غائب کا ہم کہیں گے رزقتو, اس ایک رزق مؤنث تو نے نہیں رزق ہے دیا. اور نہیں ہم سوری ابدا سوری کی بات کر رہے ہیں. ہاں ہم ابدا کی بات کر رہے ہیں, آپ رزق کا ابدا نہیں پڑھیں گی. ابدا ابدتو وہ واحد مؤنث نے عبادت ابد کی. تو نہیں ہے, تو ہوگا تو میں ہو جائے گا. ابد ہاں سوری ابا ابد ابدت, ہاں ابدت 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 ابدت. ہاں یہ عبادت ایک مؤنث غائب واحد نے عبادت کی. ابدتنا ابدتا ابداتا ابداتا. ہاں ابداتا وہ دو مؤنث نے عبادت کی. ابدتنا ابدنا, یہاں تننا نہیں ابد, ہے. ہاں سوری ابد ابدنا. جی ابدنا سب عورتوں نے ان سب عبادت عورتوں نے کی, عبادت کی. عورتوں نے عبادت کی. جی واحد مذکر مخاطب میں ہوگا ابدتا. ہاں اس دال ایک ساکن ہو جائے گا. جی ابدتا اس ایک واحد مذکر مخاطب. اس کے بعد تسنیہ مذکر مخاطب میں ہے ابدتما, اور مذکر مخاطب جمع میں ہوگا ابدتم. سب نے عبادت کی. اس کے بعد واحد مؤنث مخاطب میں ہوگا ابدتی, وہ ایک واحد مؤنث نے عبادت کی. اور وہ ایک تسنیہ نہیں ہے, وہ ایک نہیں ہے, اب مخاطب ہے. ہاں وہ مخاطب نے عبادت کی. تم نے کی, ٹھیک ہے نا. اب تم سے بات ہو رہی ہے. جی مخاطب میں تم سے. رزقتی تم نے عبادت کی. رزقتما تم دونوں نے عبادت کی. رزقتا رزقتنا کر تم رہی ہیں اور عبادت کر رہی ہیں. میں نے پہلے آپ کو بولا تھا, آپ نے سب کو کنفیوز نہیں کرنا ہے. سوری یہ اس کو بند کر دوں پھر آپ بتائیں گی. یہ اس لیے کھولا ہوا ہے کہ آپ اپنے 3 حرفی کو اس کے اوپر رکھیں, اس کو نہ پڑھیں. ابد پڑھیں نا, ابد تما. ہاں ابدتما تم سب نے, تم دونوں نے عبادت کی. ابدتنا تم سب نے عبادت کی, تم سب عورتوں نے. جی متکلم میں واحد مذکر اور مؤنث متکلم میں ابدتو میں نے عبادت کی. اور تسنیہ جمع مذکر اور مؤنث متکلم میں ابدتنا ابدنا میں نے عبادت کی. میں نے ابدنا ابدنا ہم سب نے عبادت کی. ابدنا ہم سب نے عبادت کی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. سسٹر شہانہ. جی جی آپ کو میں دے رہی ہوں. آپ کے لیے ہے فتح, کھولنا. فتح واحد مذکر غائب میں فتح اس نے کھولا. فتح ان دو نے کھولا مذکر نے. فتح ان سب مذکر نے کھولا.
فتح فتحت ایک مونس نے کھولا. فتحتا ان دو مونس نے کھولا. فتحنا ان سب مونس نے کھولا. نہیں فتحتا ان دو، ٹھیک ہے. اور فتحنا یہاں سے ہا ساکن ہو رہا ہے، لاسٹ والا لیٹر ساکن. فتحنا، ٹھیک ہے. فتحنا، ہاں جی، فتحنا ان سب مونس نے کھولا. واحد مذکر مخاطب میں ہوگا فتحتا، تو ایک مذکر نے کھولا. تثنیہ مذکر میں ہوگا فتحتما، تم دو مذکر نے کھولا. فتحتم تم سب مذکر نے کھولا. اپنے مائک میوٹ کریں. فتحتم تم سب مذکر نے کھولا. فتحتی تم مونس نے کھولا. فتحتما تم دو مونس نے کھولا. فتحتن تم سب مونس نے کھولا. فتحتو میں نے کھولا. فتحنا ہم نے کھولا. ٹھیک، ماشاء اللہ، اللہ مزید فضل، بارک اللہ فیک. ایک اور کروا لیتے ہیں. اور کون؟ انم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو سمجھ آ گئی ہے گردان ماضی کی؟ جی جی میم. میں آپ کو دے رہی ہوں ایک 3 حرفی. دخلا، داخل ہونے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. دال، خا اور لام. اچھا، ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ جو 3 حرفی فعل ہوتا ہے نا، موسٹلی یہ مادہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں رزقا، یہ موسٹلی مادہ بھی یہی ہوتا ہے. جیسے دخلا کا مادہ ہے دال، خا اور لام، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو یہ 3 حرفی ہوتا ہے نا، عربی میں یہی مادہ ہوتا ہے. اب جیسے ہم نے پڑھے تھے کہ مضارع میں یا لگی ہے یا آتین شروع میں لگے، وہ ہٹا دیں، جمع کی علامت ہٹا دیں تو ہمیں مادہ مل جائے گا. مگر ماضی سے مادہ نکالنا اور آسان ہے. یہ جو 3 حرفی ہوتا ہے نا، موسٹلی یہی مادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ اس کو پڑھیں گی. میں نے آپ کو دیا ہے دال، خا اور لام. داخلہ. باجی کون سی انم سے کہا ہے آپ نے؟ انم علی. انم نادر. آپ انم نادر ہیں؟ اچھا، میں نے انم علی کو دیکھ کے کہا تھا. چلیں انم نادر آپ پڑھ لیں، پھر انم علی میں آپ کو دوبارہ دیتی ہوں، ٹھیک ہے. دراصل مجھے یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی پڑھیے. داخلہ کا داخل ہونا. واحد مذکر فعل ماضی غائب ہوگا اس کا دخلا، وہ داخل ہوا. اور اس کا مثنیٰ مذکر غائب ہوگا، ماضی غائب ہوگا. دخلا تثنیہ غائب دخلا. آپ ہاں ٹھیک ہے. ان دو مذکر نے، وہ دو مذکر داخل ہوئے. اور جمع مذکر ماضی غائب ہوگا. دخلو وہ سب مذکر داخل ہوئے. واحد مؤنث ماضی غائب ہوگا اس کا دخلت، وہ مؤنث داخل ہوئی. اور فعل ماضی غائب مثنیٰ یا تثنیہ ہے اس کا دخلتا، وہ دو مؤنث دخلتا الف ہوگا، وہ دو مؤنث داخل ہوئی. اچھا، اس کا جمع مؤنث فعل ماضی غائب ہوگا دخلتنا. دخلت نہیں ہے، دخلنا. دخل لام ساکن ہو گیا اور نہ دخلنا. تا نہیں ہے جمع مؤنث میں، تا نہیں ہے اس میں. جمع مؤنث کی بات ہو رہی ہے نا. جمع مؤنث میں تو تا کہاں ہے؟ صرف نون سے بنا رہے ہیں ہم.
دخلنا. ٹھیک ہے وہ سب مؤنث داخل ہوئیں. واحد مذکر مخاطب ہوگا دخلتا تو داخل ہوا. کا تثنیہ مذکر غائب ہوگا مذکر مخاطب دخلتما تم دو مذکر داخل ہوئے. اس کا جمع مذکر مخاطب ہوگا دخلتم تم سب مذکر داخل ہوئے. واحد مؤنث مخاطب ہوگا دخلتی تو ایک مؤنث داخل ہوئی یا تم داخل ہوئی مؤنث کے لیے. جمع مؤنث مخاطب ہوگا اس کا تثنیہ دخلتما تم دو مؤنث داخل ہوئی. جمع مؤنث مخاطب ہوگا اس کا دخلتن تم سب مؤنث داخل ہوئیں. واحد مذکر و مؤنث متکلم دخلتو میں داخل ہوئی. تثنیہ و جمع مذکر مؤنث دخلنا ہم داخل ہوئے. ٹھیک ماشاء اللہ علامہ زد فضل بارک اللہ فیک. کوشش کرو باجی. ایک منٹ وہ انم تھی نا پھر فائزہ آپ کر لیجیے گا. انم کون سی انم رہ گئی تھی جن کا میں نے نام لیا تھا؟ پھر انم علی. جی جی ہاں آپ کو میں دے رہی ہوں. میں ان کے مائک سے پڑھ لوں؟ شانہ باجی کے ساتھ ہی بیٹھی ہوں میں، ہم اکٹھے پڑھ رہے ہیں. پڑھ لیں. ٹھیک. اچھا آپ کے لیے شریبہ ٹھیک ہے، پینا ٹھیک ہے. تو شریبہ تو میں نے آپ کو پہلے والا بتا دیا ہے، صحیح ہے نا؟ اگر میں آپ کو کہوں شین را با ہے آپ کا. باجی مجھے آپ 3 زبر والا دے دیں، بھی میں ذرا نیو کمر ہوں. اچھا 3 زبر والا کوئی فرق نہیں ہے ویسے، پتہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے کافی کنفیوژن ہو رہی ہے تو میں کنفیوز ہو جاؤں گی مزید. اچھا چلیں خراجہ. اچھا خراجہ مطلب نکلا. ہاں نکلنا. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خراجہ وہ مذکر وہ نکلا. خراجہ وہ دو مذکر نکلے. خرجو وہ سب نکلے. صحیح پڑھ رہی ہوں میں؟ بالکل. اچھا خرجت وہ ایک مؤنث نکلی. خرجتا وہ دو مؤنث نکلی. خرجنا وہ سب نکلی یا وہ سب گئی. اچھا اب مخاطب میں آ جائیں گے. خرجتا نہیں خرجتا. خرج اب یہاں سے جیم ساکن ہو گیا آپ کا. خرجتا وہ ایک مذکر تو نکلا. وہ نکلا. تو نکلا. اچھا ہاں ٹھیک. تو نکلا. خرج تم دو نکلے. ٹھیک. خرج تم میں نکلا. خرج تم سب نکلے. اچھا سوری جی خرج تم سب نکلے. اچھا خرجتی وہ ایک مؤنث نکلی. ایک مؤنث نکلی یا تم نکلی. اب تم نکلی سے ہی پتہ چل گیا کہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے تم نکلی. خرجتما تم دو نکلی. خرجتنا خرجتما تم دو نکلی اور خرجتنا تم سب نکلی. خرجنا پڑھیں گے یا خرجتنا پڑھیں گے. یہ جو تا آ رہی ہے نا اس جگہ، یہ ساری تا یہ مخاطب کے لیے آ رہی ہے. یہ جو تا ہے نا یہ اسی لیے یہ والی تا یہاں اس لیے آئی ہے،
یہ جو تا ہے نا یہ مخاطب کے لیے آئی ہے، یہ دیکھیں غائب میں نہیں آئی تا، مگر یہ یہاں پر مخاطب کے لیے آ رہی ہے، تو یہ خرج تننا ہے، تم سب عورتیں نکلی. جی ٹھیک، تم سب عورتیں نکلی. اچھا اب متکلم میں آئے گا خرج تو، میں نکلی. آپ نکلی کہہ سکتی کہ ہیں. میں نکلی. ہاں میں نکلی، آپ میں ہے نا تو آپ کہیں گی میں نکلی. اور خرجنا تم سب نکلے. تم کیسے آئے گا؟ متکلم میں جمع کیا ہوتی ہے؟ آپ جن کے ساتھ بیٹھی ہیں اگر آپ دونوں نکل رہی ہیں اور بتا رہی ہیں تو آپ کیا بولیں گی؟ ہم نکلے. بس نہ ہم. جی ٹھیک ہے جی جی یہ پریکٹس سے آ جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. سسٹر میں پڑھوں؟ جی جی آپ کریں. آفرین کافی دیر سے ہینڈ ریز ہے آپ کا، میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ کر لیں گی جی جو میں نے ابھی ان کو پہلا والا ورڈ دیا تھا، کون سا تھا وہ؟ ایسا ہو نہیں سمیہ کچھ بھول گئی میں بھی، بیچ میں چلیں زیر تھا. سمیہ سن لیں. سمیہ سے کر لیں سننا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیع اس ایک مرد نے سنا، سمیع ان دو مرد نے سنا، سمیعو ان سب مرد نے سنا. سمیعت اس ایک عورت نے سنا، سمیعتا ان دو عورتوں نے سنا، سمیعنا ان سب عورتوں نے سنا. پھر سمیعتا تو نے سنا، سمیعتما تو نے یعنی تو اس آدمی نے سنا، تما نہیں وہ اوپر والا میں بولی سمیعتا یعنی وہ آدمی سامنے جو ہے وہ آدمی، تو نے سنا، سمیعتما تم دو نے سنا، تم سب نے سنا. پھر سمیعتی تو نے سنا عورت نے، سمیعتما تم دو نے سنا، سمیعتنا تم سب نے سنا. تم سب عورتوں نے، ٹھیک ہے نا. ہاں وہ یہ سب عورتیں. ہاں سمیعتو میں نے سنا، سمیعنا ہم سب نے سنا. صحیح ماشاءاللہ. اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے تو یہ ہم نے فعل ماضی کی گردان آج الحمدللہ پوری کر لی ہے. ٹھیک ہے اس میں میں امید کرتی ہوں کہ میں آپ کو بہت آسان طریقے سے سمجھا پائی ہوں گی تاکہ آپ کو اس کو رٹا نہ لگانا پڑے. ٹھیک ہے ابھی بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہے تو انشاءاللہ یہ پریکٹس سے آپ کو دور ہو جائے گی. میں نے آپ کے ساتھ ایک سلائیڈ شیئر کی ہوئی ہے، میں دوبارہ شیئر کر دوں گی. آپ سب نے اس کے ایک ایک ورڈ کو اسی طریقے سے اسی طرح کالم بنائے یا جیسے آپ کو آسانی ہو ویسے کالم بنائے اور اسی طرح کریں. ٹھیک ہے تو پھر آپ باجی میں بھی پڑھوں؟ جی جی آپ پڑھیے. کون سا باجی؟ شریبہ؟ میں آپ کو نہیں، ہاں شریبہ پڑھ لیں. ہاں وہ نہیں پڑھے نا. جی جی شریبہ اس ایک آدمی نے پیا، شریبہ اس ایک آدمی نے پیا. نہیں شریبہ نہیں دو آدمی نے پیا، ان دو آدمی نے پیا. شریبو وہ سب آدمی نے پیا. شریبتا شریبت ہاں شریبت اس ایک عورت نے پیا. شریبت کیا ہے؟ شریبتا ان دو عورتوں نے پیا. شربنا ان سب عورت نے پیا. شریب تو نے پیا. اچھا شریبتا تو نے پیا نا باجی. جی جی شریبنا ہم نے پیا. نہیں ہم نے کیوں کہہ رہی ہیں؟ شربتا کے بعد شربتما ہے نا. نہیں یہ متکلم پڑھ رہی باجی. کیوں متکلم پڑھی؟ مخاطب پڑھے نا پہلے. اچھا مخاطب. ہاں شریبتا ان دو عورتوں نے پیا.
उन दो वाहिद आदमी मुजक्कर से स्टार्ट करें. जी जी शरबता, शरीबता उन दो आदमी ने पिया. मैं दो आदमियों के लिए यहाँ पे आपको कौन सी अलामत जी नजर आ रही है? कंफ्यूज हो रहे, मैं कंफ्यूज हो रही. तू, शरीबता हाँ तूने पिया, उस ता एक लगा है ना. तूने पिया. हाँ शरीबता तूने पिया. शरीब तुमा शरीब शरीब तुमा ना जी जी. शरीब. हाँ तुम दोनों ने पिया. शरीब तुम सब ने पिया. शरीब शरीब तूने शरीब ती तूने पी. तू एक मोनस ने पी. शरीब तुमा तुम दो औरतों ने पिया. शरीब तुन्ना तुम सब ने पिया. शरीब तू मैंने पिया. शरीब ना हमने पिया. जी ठीक, माशाल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ल, बारकल्लाह फीक. अब सेशन को यहाँ एंड कर देते हैं. सिस्टर एक सेकंड, ये जो हमारा ये मुखातिब, आप प्लीज वो साइड लगाएंगी एक सेकंड. जी ये देखो, हाँ ये जो हमारा मुखातिब में जो है, जो तस्मिया है दोनों के सेम है ना? जी जी बिल्कुल, तस्निया दोनों के सेम है. ये तो आपको हम लोग आयत को में ही वो पता चल कुरान के जाएगा. आयत से समझेगा. नहीं नहीं, वो ओके आपको उसमें, हाँ, या तो उन दोनों के नाम लिखे होंगे जिससे पता चल जाएगा कि ये तुमा जो है ये औरतों का है. ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो वो आपको आयत के आगे पीछे जो उसका कॉन्टेक्स्ट होगा ना, उसमें आपको पता चल जाएगा. आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई बात समझ नहीं आती है. आगे पीछे देख के आपने देखा भी है पिछले कोर्स में कि जब जन्नत का जिक्र है तो आने वाले हर फेल उसके साथ मुअन्नस का लगा होता है. वहां से आपने पहचाना कि जन्नत मुअन्नस है. ठीक है ना. और बाज मर्तबा कुछ मुअन्नस ऐसी होती हैं जो अलामात के अलावा होती है, मगर उनके आगे जो फेल इस्तेमाल होता है या जो उसके अंदर हमने देखा था फी ही और फी हा, उससे हमें पता चल जाता है कि ये मुअन्नस है या मुजक्कर है. ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर. सिस्टर शाहाना, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नहीं, वो पहले वाला हुआ एंड में कर देती हूँ. डाउन कर लें. ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसकी और भी प्रैक्टिस करेंगे. अगर किन्हीं सिस्टर्स को ये चीज इस वक्त नहीं समझ आई है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है. ठीक है, घबराना नहीं है, क्योंकि हम समझ के पढ़ रहे हैं और जो चीज समझ के हासिल की जाती है ना, वो कभी नहीं निकलती है. अगर मैं आपको ये दूं कि भाई ये गायब की है और इसकी आप इसको रट्टा लगा के आ जाए, आपको 2 दिन बाद भूल जाएगा. मगर जब आप ये समझ लेंगी कि ये ता किसकी अलामत है और तुमा क्या है और तुम क्या है और तुन्ना और तुन में क्या फर्क है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, वो टाइम में जब हम लोग अरेबिक ग्रामर पढ़ते थे ना, तो वो जरा पढ़ लेते थे, तो वो समझ ही नहीं आती थी कि क्या है मीनिंग है ना. अब आपसे अगर कोई कहे कि आप ये समझा सकती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकती हूँ कि आप में से बहुत सारी सिस्टर्स, बल्कि मेरी तो उम्मीद यही है कि आप सब किसी को भी इसकी गर्दान पूरी समझा सकती हैं फेले माजी की. ठीक है, तो आपको पता है कि हम लोग बेसिक लेवल 2 और एडवांस लेवल जो है ना वो साथ मिला के कर रहे हैं. आपको ये मैं बता दूं कि मैंने आपके जो बेसिक लेवल 2 और एडवांस है ना, इन दोनों को मर्ज कर दिया आपके लिए, क्योंकि आपका लेवल 2 इतना, लेवल 1 इतना कॉम्प्रिहेंसिव हुआ था माशाल्लाह से, इतना डिटेल में आप सबको बहुत अच्छा आता है. जिन्होंने रेगुलर क्लासेस ली है लेवल 1 की, तो अगर आपकी 1-2 शुरू की इसकी खत्म मतलब छूट भी गई है, कोई मसला नहीं है, आपने रिकॉर्डिंग सुन लेनी है. हम लेवल 2 और एडवांस लेवल मिला के कर रहे हैं. ये पूरी गर्दान जो आज आपने पढ़ी है ना, ये एडवांस लेवल की है. ठीक है, ये वरना आपको जो है वो बेस लेवल 2 में सिर्फ और सिर्फ मुअन्नस का है. मैं चाह रही हूँ कि आपका टाइम बच जाए और आपको लेवल 1 इतना अच्छा आपने किया तो आपकी कम से कम ये जब ये कोर्स खत्म हो ना, तो फिर आपको बहुत सारी चीजें आ चुकी हूँ. फिर इंशाल्लाह आप हम कुरान से स्टार्ट करें. आप ये सारी चीजें कुरान पे अप्लाई करते हैं, एक सूरत को ले और फिर उसको पढ़े. हम मकसद तो कुरान समझना है ना, तो कुरान पे जब तक आएंगे नहीं, अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं समझ आएगा. तो अभी आपने क्या करना है कि जो आपको ये वर्ड्स दिए जाएंगे ना, आपने उसकी अपने पास गर्दान लिख लेनी है और खुद बनानी है. पहले इसके चार्ट देख के बनाएं और उसके बाद फिर देखें, तो फिर आपको पता चलेगा
کہ یہ تننا کس کی ہے. اب آپ کو کہیں پہ بھی قرآن میں تننا نظر آئے گا نا تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے فعل کے ساتھ اگر تننا لگا ہے تو یہ کس کی ہے, یہ جمع مؤنث مخاطب کی ہے, تم سب عورتوں سے خطاب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کو دعا پڑھ جہاں لیتے پہ بہن جہاں پہ شاربو جو ہے یہ شرابو بھی ہو سکتا ہے. نہیں, جہاں پر جو فعل عربی میں دیکھیں یہ جو سیکنڈ والا ورڈ ہوتا ہے نا, یہ جو اس پہ زبر زیر پیش جو ہے نا, اس کے لیے ہمیں فعل کو دیکھنا پڑتا ہے یا کہ عربی اس پہ کیا پڑھتے ہیں, عربی رزقہ کو کس طرح پڑھتے ہیں, یہ زال پہ کیا ہے, جو دو زبر والے ہیں نا, دو زبر والے تو جیسے یہ جو ہوتا تین ہے نا زبر والے ہیں نا, حسب جہنم. جی دیکھیں فرسٹ والا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فعل ماضی معلوم کے لیے ہو رہا ہے کہ کام کس نے کیا ہمیں معلوم ہے. ٹھیک ہے, رزقہ اس نے کیا. اور یہ جو قاف ہے یہ اس لیے ہے, یہ تو فعل کے آخر میں ہمیشہ فعل ماضی میں آپ کو آخری والے ورڈ پہ زبر ملے گا ہی ملے گا. فعل ماضی 3 حرفی میں لاسٹ پہ ہمیشہ زبر ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ معلوم کے لیے ہے. آپ نے 1 2 3 فارمولا کیا تھا, اس میں ہم نے ایک ایسا فعل کیا تھا جس میں یہ تھا وہ کام کیا گیا, ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کام کس نے کیا ہے نا, انہیں رزق دیا گیا. ٹھیک ہے نا, 1 2 تو اس میں پیش آتا ہے, وہ مجہول کی گردان ہے. جو معلوم کی گردان ہے اس میں ہمیشہ زبر سے شروع ہوگا اور زبر پہ ہی ختم ہوگا. بیچ والے ورڈ پہ زبر زیر پیش ہم نے پڑھا تھا, کچھ بھی آ سکتا ہے. وہ کس لیے چینج ہوتا ہے, وہ اس زبان کے بولنے والے اس ورڈ کو کیسے بولتے ہیں. وہ شرابہ بولتے ہیں, وہ شریبہ بولتے ہیں, وہ عملہ بولتے ہیں, وہ امیلہ بولتے ہیں. وہ جیسے بولتے ہیں نا وہی یہ ڈیسائیڈ کرے گا یہ بیچ والے ورڈ حرف پہ کون سی علامت آئے گی. اس کے لیے ہمیں ڈکشنری دیکھنی پڑے گی, اس کے لیے ہمیں یہ پتا کرنا پڑے گا یہ لفظ کیسے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا کیونکہ ورڈ تو ہمارے پاس آلریڈی قرآن میں لکھے ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو ہم یہ سمجھ جائیں گے. جی ٹھیک ہے, تو جہاں پہ نا حسب جہنم, اس سے مجھے آ رہا تھا کہ حسبو ہم نے لکھا ہے نا حسبو, تو وہاں پہ حسب جہنم ہے. حسا اس 3 کے اوپر زبر آتی ہے, تو اس لیے میں یہاں پہ یعنی میرے دماغ میں آ رہی تھی وہ آیت کا جی حصہ تو کہ وہ زیر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے نا. اب جیسے میں آپ کو جو میں نے ابھی آپ کو سسٹر نے کہا کہ وہ آپ مجھے صرف 3 زبر والا دیں, بیچ والا. اگر آپ کو لیول 1 کا فرسٹ لیسن یاد ہو اور سیکنڈ یاد ہو تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ پہلے اور آخری پہ لازمی زبر رہے گا, بیچ میں کوئی بھی علامت ہو سکتی ہے. مجھے تو وہ ورڈز بھی یاد ہیں جو میں بولتی ہوں اس لیسن کے لیے, کہ پہلے اور آخری پہ زبر لازمی رہے گا اور بیچ میں کوئی بھی علامت آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو حسیبہ, ٹھیک ہے, وہ حسیبہ سے حسیبو بن گیا. ٹھیک ہے, جی تو حسبو بھی ہو سکتا ہے. لیول 1 یہ سیکنڈ سے اسٹارٹ کر رہی ہے نا, تو میں تھوڑا تھوڑا ان کو ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہی ہوں, اس لیے کنفیوز ہو رہی ہیں ابھی. کون انم, مسز انم علی کے نام سے ہے نا آپ کے پاس, تو انہوں نے لیول 1 کیا وہی نہیں ہے, تو آپ کے لیے تو بہت اچھی اپرچونٹی ہے, آپ ان کو لیول 1 پڑھائیے. ہاں جی میں یہی کر رہے ہیں ہم دونوں صحیح مل ہے. کے, تو میری پریکٹس ہو رہی ہے, یہ سیکھ رہی ہیں اس سے. جی جزاک اللہ خیرن. میں چاہتی تھی کہ بہنوں کو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ جہاں پہ یعنی کہ وہی ریپیٹ ہو جائے پچھلا لیسن پہلے والا, کہ پتہ چل جائے کہ زبر کی جلی زیر کی جگہ زبر بھی آ سکتی ہے, پیش بھی آ سکتی ہے نا. بالکل بالکل پیش بھی آ سکتی ہے, کوئی بھی بیچ والی علامت چینج ہو سکتی ہے, مگر آپ نے اس کو اس پیٹرن پہ بنانا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. اچھا, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے.